السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو یہ جو شکوہ کرتا ہے میرے کوئی کام نہیں بنتے، یہ جو شکوہ کرتا ہے میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام خراب ہو جاتا ہے، یہ جو شکوہ کرتا ہے کہ مجھے روزی نصیب نہیں ہو رہی، رزق میں تنگی ہے، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک تقوی کے ذریعے اللہ عز و جل ساری مصیبتوں کو، اور صرف یہ نہیں کہ دنیا کی مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے، بلکہ قبر کی مصیبت بھی اور آخرت کی مصیبت کو بھی اللہ عز و جل تقوی کی بنیاد پر دور فرما دیتا ہے۔ تو یہ تقوی ہمیں حاصل ہو، یہ پرہیزگاری حاصل ہو، اس کے لیے اللہ عز و جل نے ہم پر روزے فرض فرمائے۔ اور یہ تقوی حاصل کیسے ہوتا ہے تو آپ محسوس کر سکیں گے، حلال چیزوں سے جو روزے کے علاوہ کے اوقات میں، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا وہ حرام چیز نہیں ہے، وہ حلال چیزیں ہیں۔ حرام چیزوں سے تو ہمیشہ بچنا چاہیے، روزے ہی میں نہیں، جیسے حرام کے کھانے سے بچنا چاہیے، حرام پینے سے بچنا چاہیے، حرام کاری سے بچنا چاہیے، یہ تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے۔ لیکن قربان جائیے اس رب قدیر جل جلالہ کی عظمت پر کہ ہمیں پریکٹس کروا رہا ہے ان چیزوں سے رکنے کے ذریعے جو چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں۔ ہمارے گھر میں کھانا حلال کا موجود ہے، ہمارے گھر میں پانی حلال موجود ہے، شربت حلال موجود ہے، ہمارے گھر میں ہماری بیوی موجود ہے، لیکن رب ہمارے اندر اس کا ڈر پیدا ہو، اس ڈر کو پیدا کرنے کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ان تین چیزوں سے بچنے کا حکم دیا، اور یہ تین چیزیں آدمی تنہائی میں بھی نہیں کرتا اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میرا پالنہار حقیقی مجھے دیکھ رہا ہے، میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ڈر، اس ڈر کی بنیاد پر وہ بندہ جس طریقے سے حلال چیزوں سے اپنے رب کی رضا کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بچنے کے عوض کے اندر اس کے رزق میں کشادگی عطا فرما دیتا ہے، اس کی طبیعت کے اندر سرور عطا فرما دیتا ہے، اسے اپنے قرب کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے، اور اسے پروردگار جل جلالہ عزت و سربلندی عطا کر دیتا ہے۔ تو رب چاہتا ہے کہ جس طرح سے ماہ رمضان میں میری خوشی کی خاطر تم مجھ سے ڈر کر بغرض عبادت حلال چیزوں سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بچے، اور تم میں یہ تقوی جو حاصل ہو گیا، اب اگر تم یہ چاہتے ہو کہ زندگی تمہاری سرور کے ساتھ گزرے، تمہارے رزق میں کبھی تنگی نہ ہو، تمہارے سارے کام آسان ہو جائیں، تو اس تقوی کی دولت کو زندگی بھر کے لیے اپنے لیے ضروری قرار دو، اور اس اللہ کے ڈر کو اپنا لباس بنا لو۔ لباس بھی تقوی کا بتایا گیا، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس کیا ہی بہتر لباس ہے۔ زاد سفر کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ زاد سفر تقوی کو لے کر جاؤ، تقوی بہترین زاد سفر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ماہ رمضان المبارک کے روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ پرہیزگاری حاصل ہو، اللہ کا ڈر حاصل ہو۔ ہم اس مقصد کو بھول گئے، اس مقصد کو فراموش کر گئے ہم، اور جب اس مقصد کو فراموش کر گئے تو روزہ رکھتے وقت صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ خیال تو رہتا ہے کہ کوئی نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، بھلے کوئی نہ دیکھ رہا ہو، لیکن اس کے بعد ہمارے ذہن سے یہ چیز اوجھل ہو جاتی ہے۔ تو اب میں آپ کو وہ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ روزے کے بعد تقوی کو اپنی زندگی کا شعار بنا لے اور مقصد روزے کو اگر پالے، یعنی متقی اور پرہیزگار بن جائے، تو اس کا انعام کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے۔ میں دو آیتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں جس سے انشاءاللہ العظیم آپ اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے۔ دنیا کے ہر انسان کی طبیعت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ ناکام ہونا پسند نہیں کرتا، وہ کامیابی کو پسند کرتا ہے،
اور اسی کامیابی کے لیے وہ نہ جانے کتنے جتن کرتا ہے، کبھی حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا. اور کامیاب ہونے کے لیے میں آپ کو بتاؤں، یہ یوٹیوب کا دور چل رہا ہے اور آپ یوٹیوب پر مجھے سن رہے ہیں. کچھ لوگ ڈپلیکیٹ طریقے سے ایسے آدمیوں کو ہائر کرتے ہیں جس سے ان کے ویوز بڑھیں، اور اس ٹیکنیک کے ذریعے اپنے ویوز بڑھاتے ہیں کہ تاکہ دنیا ہمیں بہت بڑا اسپیکر تصور کرے. اللہ ماشاءاللہ، میں سب کی بات عرض نہیں کرتا ہوں، کچھ ایسے بھی ہیں جن کو واقعی لوگ سنتے ہیں، لیکن اس طریقے کی چیزیں بھی اختیار کی جاتی ہیں جس سے ویوز بڑھیں. اور وہ لوگ جانتے ہیں جو اس قسم کا کام کرتے ہیں، جیسا کہ لوگ آ کر ہم کو بتاتے ہیں. تو عرض کرنے کا منشا یہ کہ آدمی دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے سہارے لیتا ہے اور کیسے کیسے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے. کسی ہتھ کنڈے کی ضرورت نہیں، کسی سہارے کی ضرورت نہیں، کسی آرٹیفیشل چیز کے اختیار کرنے کی ضرورت نہیں. رب نے جو طریقہ عطا فرمایا اس طریقے کو اپناؤ، پھر آپ دیکھو اللہ کس طرح سے کامیابی عطا فرماتا ہے. اس لیے کہ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا، اور وہ جو فرماتا ہے وہ سچ فرماتا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اس سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. تو آپ دیکھیں، کامیابی ہر انسان چاہتا ہے، لیکن رب قدیر جل جلالہ کی عظمت پر قربان جائیے کہ اس نے جس آیت کی میں بھی تلاوت کروں گا اس میں آپ محسوس کریں گے کامیابی کا ذکر ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ دنیا میں کامیابی ملے گی، نہیں، مطلق کامیابی، جس سے مراد یہ ہے کہ جہاں جہاں تم جاؤ گے اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا. زمین کے اوپر رہو گے تو کامیاب، زمین کے اندر گئے تو کامیاب، وطن سے باہر گئے تو کامیاب، قیامت کے دن کامیاب، کامیاب ہی کامیاب رہو گے. اور اسی کامیابی کے حصول کے لیے جس وصف کی انسان کو ضرورت ہے اسی وصف کو پیدا کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے ماہ رمضان المبارک کے روزوں کو فرض فرمایا. اب آئیے کامیابی کا نسخہ کیا ہے؟ تو قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے اور جو حکم مانے اللہ اور اس کے رسول کا اور اللہ سے ڈرے اور پرہیزگاری کرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں. اللہ اکبر. ہم اپنے بچے سے کچھ کہتے ہیں تو بچہ بات نہیں مانتا، اللہ والے زمین کی مٹی یا پتھر کو حکم دے دیتے تو وہ سونا بن جاتی تھی، وہ کامیاب ہو جاتے تھے. وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ یہی تقوی، ایمان کے ساتھ تقوی. ہماری زندگی میں تقوی کہیں نظر نہیں آتا. کہاں ڈرتے ہم اللہ سے؟ انسانوں کے سامنے اللہ سے ڈرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اللہ اکبر. ایک آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا، اس تفسیر کو پڑھنے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جاتے. اللہ اکبر. ارشاد فرماتے ہیں اللہ اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے کوئی عورت اگر ان کے سامنے سے گزرتی ہے تو لوگوں کی مروت میں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں اس غیر محرم کی طرف نظر نہیں اٹھاتے، لیکن جیسے ہی ان لوگوں کی توجہ ہٹتی ہے تو لوگوں کی توجہ ہٹنے کے بعد وہ شخص چپکے سے لوگوں سے نظر بچائے ہوئے غیر محرم کو دیکھ کر آنکھوں کا زنا کر لیتا ہے. جانتے اس کے لیے کتنا سخت ترین عذاب ہے ایسے شخص کے لیے؟ اللہ اکبر. جہنم کی آگ کی سلاخیں ایسے شخص کی آنکھوں میں ڈالی جائیں گی. آپ مجھے بتائیے کیا یہ سچ نہیں کہ آج کا انسان انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے اپنے وجود کو گناہوں سے بچاتا ہے، لیکن ہر کوئی اپنی تنہائی کے اعمال سے، حرکات سے، سکنات سے اچھی طریقے سے واقف ہے. خدا کے لیے ڈرو، خدا کے لیے اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرو. اللہ والوں کا حال کیا تھا؟ اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
آپ کو عرض کروں گا تو حیرت ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور پاک کے اندر قحط پڑا. سب لوگوں کو لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم دعا کے لیے نکلے. ندا آتی ہے عیسیٰ تمہارے ساتھ آنے والے گنہگار ہیں، سب سے پہلے ان گنہگاروں کو وہاں سے نکالو تاکہ میں باران رحمت نازل کروں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا دامن آلودہ لوگ، گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ اس میدان سے چلے جائیں. سب چلے گئے، صرف ایک بندہ جس کی ایک آنکھ نہیں تھی وہ بندہ وہاں پر کھڑا رہا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کیا تیری زندگی میں تجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا؟ اب جواب سنیے. وہ عرض کرتا ہے یا عیسیٰ روح اللہ، ایک بار ایسا ہوا تھا ایک عورت سامنے سے گزری، میری یہ آنکھ جو نکلی ہوئی ہے نا، اس آنکھ نے اس عورت کے پیر کو صرف دیکھ لیا تو میں نے سوچا اب یہ آنکھ کسی کام کی نہیں رہ گئی، میں نے یہ آنکھ نکال کر کے پھینک دی. اگر دوسری آنکھ سے بھی یہ غلطی ہوتی میں اسے بھی نکال دیتا. بس یہی مجھ سے ایک گناہ ہوا تھا، تو جس سے گناہ ہوا تھا وہ آنکھ میں نے نکال دی اور اللہ نے اپنے فضل سے مجھے گناہوں سے بچائے رکھا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام رو پڑے اور اس بندے سے کہتے تو ہی حقدار ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر اور تیری دعا پر باران رحمت نازل ہوگا. یقیناً میں نبی ضرور ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے میں نبی ضرور ہوں، لیکن اللہ عز و جل نے مجھے معصوم پیدا فرمایا، مجھ سے گناہ نہیں ہو سکتا، لیکن تجھے معصوم نہیں پیدا فرمایا، پھر بھی تو گناہ سے بچا ہوا ہے، اس لیے تیری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوں گی. اس نے جیسے ہی ہاتھ اٹھائے، لب ہلائے، باران رحمت کا نزول ہوا. پتہ چلا روزہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم روزے کے ذریعے اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کریں.